میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ابن انسان کی مانند ہے آسمان کے بادلوں پر آ رہا ہے۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 2 تا 14 آیت مقدسہ۔ اس وقت دانیال نے کہا، رات کی رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی 4 ہوائیں بڑے سمندر پر زور سے چلیں۔ تب صحرے محیط میں سے 4 بڑے حیوان نکلے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پہلا شیر کی مانند تھا اور اس کے عقاب کے 6 پر تھے، اور جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور اپنے پاؤں پر آدمی کی طرح کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور اس سے کہا گیا کہ اٹھ اور بہت گوشت کھا۔ اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان چیتے کی طرح ہے، اور اس کے پہلوؤں پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور اس کو اختیار دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے رات کی رویتوں میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت بڑے بڑے اور لوہے کے تھے، اور وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، لیکن وہ ان دیگر حیوانوں سے مختلف تھا جو اس سے پہلے آئے تھے۔ اس کے 10 سینگ تھے، اور جب میں سینگوں پر غور کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور چھوٹا سا سینگ ان کے درمیان سے نکلا، جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ اکھاڑے گئے۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں، اور ایک منہ ہے جس سے تکبر کی باتیں نکلتی ہیں۔ اور جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا، اور اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا، اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی طرح تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی ندی نکل کر بہہ رہی تھی۔ ہزارہا ہزار اس کے خدمت گزار تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے سینگ کے تکبر کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر دیا گیا، اور شعلہ زن آگ میں ڈال دیا گیا، اور دیگر حیوانوں کا اختیار بھی اس سے لے لیا گیا، اور ان کی زندگی کی میعاد ایک زمانہ اور ایک عرصہ ٹھہرائی گئی۔ میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، اور وہ قدیم الایام تک پہنچا، اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے، اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور دانیال نبی کی کتاب 3 باب، جماعتی جواب۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے پہاڑوں اور پہاڑیوں خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو، اے زمین کی تمام نباتات خداوند کو مبارک کہو۔ ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے چشموں خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے بحروں اور دریاؤ خداوند کو مبارک کہو، ابد تک اس کی حمد و توصیف کرو۔
जमायती जवाब, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए बड़ी मछलियों और तमाम आबी जानदारों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए हवा के तमाम परिंदों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ए तमाम दरिंदों और चरिंदों, खुदावन को मुबारक कहो, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, अबद तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 21वां बाब 29वीं आयत से 33वीं आयत तक। तुम जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से एक तमसील कही कि इंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जब उनमें कौंपलें निकल आती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब कुछ हो ना ले, ये नस्ल हरगिज़ ना गुज़रेगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।